تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یعنی دن میں بیوی کے پاس جانا اور کوئی جسمانی فزیکل ریلیشن قائم کرنا جو ہے روزے کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے. بعض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بعض سے فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ ایسی سختی نہیں کی کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے اگرچہ رات بھی رمضان کی عبادت والی ہے لیکن اس میں ایسا تعلق جو ہے وہ جائز ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. اتنا خوبصورت تعلق بتایا گیا شوہر اور بیوی کا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا. آپ دیکھیں کہ لباس کیا کرتا ہے, جسم کی حفاظت کرتا ہے, ساتھ رہتا ہے, زینت بخشتا ہے, کمفرٹ دیتا ہے, انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے, انسان کی عیب پوشی کرتا ہے. لہذا کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے, اس لباس کو تار نہ کرے, اسے رسوا نہ کرے, اس کی باتیں ایسی باتیں کہ جو اس کی کمزوریاں ہیں لوگوں میں نشر کر کے اس کی اہمیت کو کم نہ کرے, اس کی عزت میں اضافہ کرے. یہ دونوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں یہاں بالکل آمنے سامنے ایکول رشتہ بتایا گیا. تم ان کا لباس ہو, تمہارا لباس, تم ان کے لیے حسن, وہ تمہارے لیے, تم ان کے لیے آرام, وہ تمہارے لیے, تم ان کے لیے سکون, وہ تمہارے لیے. کتنا خوبصورت رشتہ. کوئی مذہب, کوئی فلسفہ, کوئی شاعر ایسے خوبصورت انداز میں مرد اور عورت کے رشتے کو نہیں بتا سکتا جو طریقہ قرآن نے خوبصورت ترین بتایا, بہترین مثال دی. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی صبح کے وقت یہ سب کچھ چھوڑ کر رات تک روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اپنے احکام ان لوگوں کے لیے بصراحت اللہ بیان کرتا ہے, توقع ہے وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ, نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. روزے میں انسان حلال کو چھوڑتا ہے. کیا بتایا؟ جب حلال چھوڑ سکتے ہو تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام بھی چھوڑ دو. اسی لیے رمضان کی آیات کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے؟ چوری چکاری, غصب, ڈاکہ, رشوت, یہ تمام باطل طریقے ہیں. اور حاکموں کے پاس رشوت نہ پیش کرو کہ تم دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکو. نہیں. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. یعنی ریچولز اصل چیز نہیں, اصل تو روح ہے. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج کے لیے ایک دفعہ گھر سے نکلتے تو پھر گھر میں دروازے سے نہ آتے, دیوانے پھلانگ کے آتے اور کہتے تاکہ ہماری نیت نہ ٹوٹے. فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر کسی کام سے واپس آنا ہے تو سیدھی طرف سے آؤ. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو. کتنا خوبصورت ہے دین اسلام. دشمنوں سے بھی زیادتی نہ کرو, دشمنوں سے بھی زیادتی نہیں, کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو, کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. گویا اسلام میں جنگ کی اصل روح کیا ہے؟ جنگ کیوں کرو؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے. بعض لوگ اعتراض کرتے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اسلام نے دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا. تو بات یہ تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ان کے بادشاہ اور امراء ڈال رہے تھے اس ظلم سے انسانیت کو نجات دی جائے. یا یہ کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ڈھانے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو.
اسلام میں کوئی بخشوازم نہیں کہ تمہیں ایک مارے تو تم دوسرے بھی مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جب جنگ ہوگی تو مال کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ورنہ اگر تم اسلحہ تیار نہیں کرو گے اور دشمن کے مقابلے کے لیے سامان فراہم نہیں کرو گے اور اس کام کے لیے تم مال خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دشمن تم پہ چڑھ دوڑے گا اور اس طرح تمہاری ہلاکت تمہارے اپنے ہاتھوں ہو جائے گی. پھر تمہارا مال تمہارے کس کام آئے گا؟ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. یعنی جو شخص حج کرنے کے لیے نکلے پھر اسے پورا کرنا چاہیے. اسی طرح عمرہ، یہ نہیں کہ یہاں سے جا کے نیت بدل جائے اور جدہ سے شاپنگ کر کے واپس. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آ جائے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، کیونکہ جو وہاں رہتے ہیں وہ آئندہ قضا پوری کر لیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا کیا تھا. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ جو طریقے سکھائے ہیں ان کی پابندی کرنا ہوگی، یہ مذاق نہیں ہے، دین ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، آپ کو ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، کیونکہ حج کی نیت صرف انہی مہینوں میں ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مثلا آج کل کوئی رمضان میں نیت نہیں کر سکتا حج کی، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ. یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں، عموماً لوگوں کا رواج یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے رام پہ نکل رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہی کھلائے پلائے گا، اور پھر جا کے وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے. اس دینداری کو کنڈیم کیا گیا کہ نہیں، اگر گھر میں ہے اپنے پاس تو خود ساتھ لے کے چلو. اور پھر ساتھ ہی اس کو بھی کنٹرول کیا گیا کہ یہ نہیں صرف دنیا کے سامان سمیٹنے کو لگ جاؤ، بلکہ سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ بھی ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ کھانے پینے اور استعمال کی دوسری چیزوں سے زیادہ کام آئے گا. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی بزنس بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت حج ہو، بزنس نہیں. بزنس ضرورت ہے، اصل مقصد حج ہے، کیونکہ پرائرٹی ہے نا. پرائرٹی یہ ہے، یہ ساتھ میں بونس ہے. اور اگر انسان بزنس کرنے جائے اور کہے کہ چلو حج بھی اب کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب ہے، مگر وہ ثواب نہیں جو اصل حج کا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. یعنی حج پہ جا رہے ہو عبادت کو تو ساتھ کیا کرو، اپنے بزنس بھی کر سکتے ہو. بزنس ڈیل اگر کوئی کانٹریکٹ وہاں کر سکتے ہو کسی سے تو کر لو. کہیں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، کچھ خرید رہے ہو تو ممانعت نہیں. اسلام ایسا خشک جامد مذہب نہیں کہ اگر آپ دین کی طرف آئے تو آپ کی دنیا ماری جائے. نہیں، دنیا میں تو آپ نے رہنا کیسی ماری جائے گی. کھانا پینا کمانا سب کچھ ہے، اور رزق حلال کمانا تو ویسے بھی ایک عبادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعے تک کے دن جمعے کی نماز پڑھو اور اس کے ساتھ کیا کرو، پھر کاروبار کرو. منع نہیں کیا گیا، لیکن حلال کاروبار کرو، حرام کا نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، من گھڑت طریقوں سے نہیں. ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو.
یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو. اہل عرب باپ دادا کے کارناموں کو بڑی خوشی سے بتاتے تھے. فرمایا بس ان کو کم کر دو, اللہ کا نام زیادہ بلند کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کرو اللہ کا ذکر. لیکن اللہ کو یاد کرنے والوں میں بڑا فرق ہے. کیسے کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے انسان کو, انسان کی نفسیات. آپ کبھی آزما کے دیکھیے اس کو. آپ حج عمرے پہ جائیں گے نا, لوگ آپ سے کہیں گے دعا کریں ہمارے لیے. آپ پوچھیں کیا دعا, یا کوئی آپ کو لکھ کے دیں گے. اگر آپ غور فرمائیں تو ان میں سے 99% دعائیں صرف دنیا کی ہوں گی. کم ہی کوئی آپ کو لکھ کے دے گا کہ میرے ایمان کی دعا کریں, میری آخرت کی نجات کی کریں, میرے قبر کے حساب کتاب کی کریں کہ یہ سب آسان ہو جائے. کیونکہ وہ ہمارا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ کیا بن گیا, دنیا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کو حصہ ملے گا ویسا ہی جو انہوں نے کمائی کی ہوگی. دنیا حاصل کرنے کے لیے کمائی کی ہوگی, دنیا مل جائے گی, اور جو آخرت کو کمانا چاہے گا وہ آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور اس کو وہ مل جائے گی. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں, جیسے روزے چند روز ہیں ایسے حج کے بھی چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. وہاں جا کے صرف شاپنگ نہیں بلکہ اللہ کی یاد بھی. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, یعنی مناسک. اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو, خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتا ہے. عموماً ہمارے لیڈرز کا یہ حال ہوتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, کھیتوں کو غارت کرے, نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں اس وقت جو لیڈنگ نیشنز ہیں, یعنی دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں, یہ میں نے بھی بات کی نا کہ لیڈرز کا عموماً یہ ہوتا ہے, تو جو نیشنز لیڈ کر رہی ہیں دنیا کو, ان سب کا یہی حال ہے کہ ان کو اتھارٹی جو ملی تو انہوں نے ساری کوشش کس پہ کی, کھیتوں کو غارت کیا. کس قدر پیسٹی سائیڈز ڈالے گئے ہیں کہ ہمارے کھیت جو ہیں بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ دوائیاں جو ان کے اپنے ملکوں میں بین ہیں یہاں استعمال ہوتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں پیسٹی سائیڈ سیل کر کے ملینز کما رہی ہیں اور ہماری زمینوں کو بنجر بنا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو نیچرل سائیکل میں فرق آیا کہ انسیکٹس تباہ ہوئے تو پرندے بھاگ گئے کہ کھانے کو کچھ نہیں, اور پرندے گئے تو پھر اور ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی. پورا انوائرنمنٹ چینج ہو گیا. آپ کبھی بھی دیہاتوں میں جائیں, یہاں تو شاید قریب نہیں ہے, پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں تو جہاں صبح بھینی بھینی درختوں کی خوشبو آتی تھی اب وہاں زہریلی دوائیوں کی خوشبو آتی ہے. اور پھر نسل انسانی کو تباہ, یعنی فکر کیا پڑی ہوئی ہے کہ انسان زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کو کسی طرح ختم کرو. اتنے ہی انسانوں کو قتل کرنے کے آلات اور ہتھیار اور منصوبے زیادہ بنائے گئے ہیں. باتیں کچھ ہیں, نعرے کچھ ہیں, عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ اور تیار کیا جا رہا ہے. جتنے ایٹم بم ہیں اگر اس میں سے چند ایک بھی چل جائیں تو دنیا میں ایک جان باقی نہ رہے, نسل انسانی ساری تباہ ہو کے رہ جائے. جو غذائیں اور جو دوائیاں اور جو چیزیں تیار کر لی گئی ہیں اور جو انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے, یہ سراسر انسانیت کی تباہی کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ باتیں تو بہت خوبصورت کرتے ہیں لیکن جب ان کو قوت ملتی ہے دنیا میں, یعنی جب وہ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں تو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو, تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ.
پورے کے پورے مکمل طور پر یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کیا کرو، پوری طرح اندر آؤ. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم کو آسان لگتی ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، یا جن کے کرنے میں ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن وہ کام جو کرنے ہم کو مشکل لگتا ہے تو چاہے اللہ کا 100 دفعہ حکم کیوں نہ. مثلا رات ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ نماز کا لفظ قرآن میں 708 بار آیا ہے، سب سے زیادہ، یعنی جس حکم کی تاکید ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا اگر دل نہیں مانتا تو ہم کوئی نہیں پڑھتے، ہے نا یہی حال، کیوں ہم کو مشکل لگتی. اسی طرح کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی. تو اصل بات کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض حصے کتاب کے مان لیتے ہیں اور بعض کو انکار کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، مکمل اندر آ جاؤ. آپ دیکھیں اگر آپ گاڑی پر آدھے ٹانگ باہر رکھیں اور آدھی اندر رکھیں، ٹانگ تو کیا کپڑا بھی آدھا باہر لٹکا دیں، پھر دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا ہے. اسی طرح کشتی میں ایک ٹانگ اندر رکھیں اور ایک سمندر میں رکھا کریں کہ ٹھنڈا پانی یا مزے سے چلوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں انسان جب ہاف ہارٹیڈلی جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کام صحیح طور پہ کر پاتا. اسلام کو بھی جب تک ہم اپنی روح اور جان اور دل کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کرتے اس وقت تک اسلام کا لطف نہیں اٹھا سکتے. تو حکم کیا ہے، مان جاؤ، قبول کر لو، پورے اندر آ جاؤ. دیکھو کچھ قربانیاں تو ہوں گی لیکن اس کا جو لطف اور اس کا جو نتیجہ پاؤ گے وہ بے مثال ہوگا. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، یعنی سایہ کرے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے. یعنی کافروں کے لیے جنت کہاں ہے، دنیا ہی میں ہے، لہٰذا وہ پوری طرح اس کی اٹریکشن کا شکار ہیں. بندہ مومن ان سب چیزوں کو صرف استعمال کی نظر سے دیکھتا ہے. مثلا ہم سب یہاں آتے ہیں روز، کتنا خوبصورت ہال ہے، کتنے بڑے بڑے کمکمے لگے ہوئے ہیں، کتنی خوبصورت دیواریں ہیں، بڑا اچھا پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہے. یہاں آنے کا اگر مقصد کسی کا یہ ہو کہ میں ذرا اچھے ایٹماسفیئر میں 2 گھنٹے گزار دوں تو یہ اس کی نالائقی ہوگی. اور اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ ایک اچھے فضا میں بیٹھ کے زیادہ اچھی طرح قرآن سمجھ لوں تو یہ ماحول اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک شکر گزاری ہے. تو دین کے معاملے میں کسی بھی اچھی چیز کو استعمال کرنا ناپسندیدہ نہیں. ہاں بات یہ کہ آپ اس میں نہ کھو کے رہ جائیں، اس میں نہ اٹک کے رہ جائیں. اصل چیز کس پہ کنسنٹریشن رکھیں کہ جس مقصد کے لیے میں آتی ہوں وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہمیں یہاں اندر نہیں باہر بٹھایا جائے تو اس صورت میں بھی ہمیں اس لیے نہیں گھر واپس چلے جانا کہ نہیں میں تو وہ کمکمے دیکھنے کو آتی تھی، وہ شینڈلیئر دیکھتی تھی، وہ آج ہے نہیں تو میں کس لیے جاؤں اندر. نہیں، کوئی ہم کو سڑک پر بھی بٹھا دے تو ہمیں تو وہاں بھی بیٹھنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے بھی حالات ہوں ہم اس کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ہمیں جمع ہوتے رہنا ہے. ہم اس کے لیے حاضری دے رہے ہیں، ہم کسی کمرے کے لیے حاضری نہیں دے رہے. یہاں ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بیچ میں، یعنی جیسے بادام ہے تو اصل گری چھوڑ کے چھلکوں پہ بھی نیچے ہوئے ہیں، چھلکوں ہی کو دیکھے جا رہے ہیں. تو جو لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ کا کلام سننے کے بجائے ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. کافروں کے لیے دنیا میں ہر چیز میں اٹریکشن ہے. مومن دنیا کی ہر چیز کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہو چاہے وہ حقیر ترین ہو، جس چیز سے ضرورت پوری ہو جائے. دنیا مومن کے لیے ضرورت کی چیز ہے، کافر کے لیے زینت ہے اور اس کے دل کو کھینچنے کا سبب ہے اس کی جنت. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا کافر کی جنت ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کافر جو دنیا کو جنت سمجھتے ہیں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. وہ ایمان والوں کو بھی بہت مل سکتا ہے اور کافروں کو بھی بہت. کسی شخص کو بہت رزق کا مل جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا.
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہ گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ جنت کا معنی آسان کام ہے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جنت کا راستہ حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتا اس وقت تک جنت پہ پہنچنا مشکل ہے۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب اتنی دیر ہوگی، ٹانگیں بھی تھک گئی، بس جلدی ختم ہو جائے کیونکہ بہت وقت ہو گیا۔ نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول ضبط کر کے تھوڑا سا وقت اور لگا کے اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ دل تو یہی چاہتا ہے انسان گھومے پھرے، کھائے پیے، سوئے، آرام کرے، ادھر ادھر جائے، مرضی کے کام کرے۔ لیکن اگر انسان جنت چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا باندھ کر بھی رکھے۔ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی اللہ کی مدد قریب ہے، رات گزرنے والی ہے، دن آنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ یہ ہمیشہ ہی لوگوں کا سوال رہا، کیا کرے، کہاں کرے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینا بھی ایک تجارت ہے۔ اس میں اگر بہترین جگہ پر دیا تو اس تجارت کا زیادہ پروفٹ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، پہلا حق کس کا ہے؟ والدین۔ حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تم اپنے باپ کے ہو، باپ اپنے مال تمہارے مال میں سے جو لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن عموماً بےچارے لیتے نہیں، دیتے ہی رہتے ہیں۔ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کتنا خوبصورت اصول دیا گیا۔ عموماً انسان کی پریشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا، بس اب تو آ گئی قیامت، کیوں نہیں ہوا، ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اس موقع پر انسان کو کیا سکھایا گیا؟ ہو سکتا ہے ایک کام تمہیں بہت پسند ہو، تمہاری اس میں بہت مرضی ہو، لیکن الٹیمیٹلی وہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو صرف ظاہر دیکھ رہے ہو، پیچھے کی چیز تم کو نظر نہیں آ رہی۔ جیسے اس وقت ہماری لمیٹڈ آئیز کو اس کمرے کے باہر کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے نا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پسندیدہ چیز نہ ملے تو صبر، اللہ کا فیصلہ قبول، اور اگر کوئی چیز پسندیدہ چلی جائے تو بھی اللہ کا فیصلہ، کوئی بات نہیں، اسی میں بھلائی ہوگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میری مرضی کی چیز کیوں چلی گئی، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی، وہ اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، یا اس چیز کو لے کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہم اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے نا زیادہ دعائیں کرنے لگتے ہیں، عبادت زیادہ کرنے لگتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جانا دنیا کے لحاظ سے تو نقصان دہ ہوا، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑے اجر اور ثواب کا سبب ہوا۔ تو اس لیے کوئی چیز آئے یا جائے، بندہ مومن اللہ کی رضا اور فیصلے پہ راضی رہتا ہے، اور وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ وہ گلے شکوے کر کر کے اپنے اجر ضائع نہیں کرتا، کیوں لے لیا اللہ نے یہ، کیوں ایسا ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ہر چیز پہ کیوں نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور غم تو کہتے ہی ہیں اللہ اور بندے کی مرضی کے فرق کو،
جب اللہ کچھ چاہتا ہے اور بندہ کچھ اور چاہتا ہے تو اریٹیشن پیدا ہوتی، بے چینیاں جنم لیتی ہیں، ڈپریشن آتے ہیں، غم ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تو نے یہ چاہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں راضی ہوں اے میرے رب. آپ دیکھیں چوٹ لگے گی بھی تو جلدی مرہم لگ جائے گا. اور اگر آپ کہیں نہیں میں نہیں راضی، میں نہیں راضی، نہ رہے راضی. ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا. تمہارے چاہنے سے وہ بدل تو نہیں جائے گا، لیکن اجر بھی کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پر رستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن فساد پھیلانا اس سے بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کا چین لوٹ لیا جائے. اور وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، جنہوں نے خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ یہ جو کہا گیا بڑی خرابی ہے، بڑا گناہ ہے، تو یہ ثواب کی بات ہے، یہ پھر حلال ہے. کوئی بھی گناہ والی چیز حلال ہوتی ہے؟ کل فیہما اسم کبیر، کبیرہ گناہ ہے، تو حرام کی کیا بات کرتے ہو؟ آپ یہ عام طور پہ لاجک سنیں گے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا شراب حرام ہے، حرام کا لفظ کوئی نہیں. تو جب کہا جائے اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، تو وہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی وہ وقتی طور پہ پی کے جو نشہ وغیرہ آ جاتا ہے وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. ان کا گناہ وہ وقتی لطف اور لذت اور سرور سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہاں خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر دو، بچا بچا کے بہت نہ رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گل سڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر ہمارے اندر ہی رہتا جائے تو کیا حال ہو. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. جو کھانا ہم کو ملتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں، اگر وہ ہم کھائے رکھیں اندر سے باہر کچھ نہ جائے تو کیا ہوگا؟ پیٹ پھٹ پڑے گا، مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی. اسی طرح اگر سارا مال سمیٹ کے اپنے ہی پاس رکھ لیں اور آگے اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہ دیں تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ہلاکت ہے، معاشرے کی ہلاکت ہے. جب امیر تر ہو جاتا ہے، غریب تر ہو جاتا ہے، سخت فساد جنم لیتا ہے، چوری، قتل، ڈاکے، بدامنی ہو جاتی ہے. اس لیے جو زائد ضرورت چیزیں ہیں ان کو نکالو اللہ کے راستے میں، جو تمہیں خود استعمال نہ کرنی ہے اور نہ کبھی کرو گے. کسی ضرورت مند کو دو کہ وہ اپنا وقت پورا کرے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو.